ایک فرقہ واریت ہے اور کچھ نہیں۔ اعتکاف بھی رمضان کا ایک خاص حصہ ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ ظاہر اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں کہ اعتکاف تو کسی بھی مہینے ہو سکتا ہے، مسجد کا بھی انتخاب ہو جائے گا، مگر رمضان میں اعتکاف کتنے دن کا ہوتا ہے؟ سنتی اعتکاف کیا ہوتا ہے اور پھر اس کی کیا شرائط ہیں؟ دیکھیں بخاری مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے پوری زندگی اعتکاف کیا ہے، بلکہ پہلی دفعہ تو آپ نے 30 دن کا اعتکاف کیا تھا۔ پہلے 10 دن کیا شب قدر کے لیے نہیں ملی، پھر 10 دن اور کیا، اور پھر آپ نے اپنے خیمہ مبارک سے سر نکالا اور فرمایا کہ اب آخری راتیں جو 5 ہے تاک اس میں شب قدر کو تلاش کرو۔ تو اعتکاف تو ہوتا ہے شب قدر کو تلاش کرنے کے لیے۔ وہ تلاش کرنا یہ نہیں ہے کہ کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ لگا لے گا تو کوئی چیز نظر آ جائے گی۔ صحابہ کو بھی اگلے دن ہی پتہ چلتا تھا کہ یہ تھی۔ اچھا، ہاں، بس یہ ہے کہ آپ نے عبادت کرنی ہے۔ صحابہ کرام کے دور میں 21ویں کو بھی آئی ہے، 27ویں کو بھی آئی ہے۔ بخاری مسلم میں 21ویں کی حدیثیں بھی ہیں، 27ویں کی بھی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے سیلیبریشن کے مختلف دن رکھے ہوئے ہیں تاکہ لوگ اس کو زندہ رکھیں، کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے جس نے شب قدر کا قیام کیا اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا، جس نے رمضان کے روزے رکھے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دے گا، جس نے رمضان کی راتوں کا قیام کیا اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دے گا۔ یہ 3 اعمال کے بارے میں فضائل ہیں۔ تو ایک عمل تو ہم کر ہی رہے ہیں نا، روزے رکھ رہے ہیں نا، ہم روزے رکھنے سے وہ ساری فضیلت پا رہے ہیں جو ہمیں شب قدر سے مل رہی ہے۔ پھر مسلم شریف میں حدیث ہے جو رات کو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے اور صبح فجر بھی جماعت سے پڑھے اللہ تعالیٰ پوری رات کے قیام کا ثواب اسے دے دے گا۔ تو آپ اس طرح بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اعتکاف رمضان کا یہ سنت ہے، اور 10 دن کا اعتکاف ہے یہ۔ اچھا، ہاں جی، 10 دن کی سنت ہے۔ 10 دن کی یہ سنت ہے، یہ فرض اور واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی نہیں کرتا تو گناہگار نہیں ہے۔ عورتوں کے لیے آپشن ہے کہ اگر مسجد میں حالات فیوریبل ہیں تو بہتر یہ کہ عورت بھی مسجد میں اعتکاف کرے۔ آخر کے زمانے میں جس طرح اب حرمین میں تو انتظام ہے، لیکن ہماری ان مسجدوں میں عورتوں کو ہم کس طرح الاؤ کریں کہ وہ جا کے، وہ تو بخاری میں حدیث ہے، عائشہ کہتی ہیں کہ اگر نبی علیہ السلام بعد کے زمانے کی عورتوں کو دیکھ لیتے، اپنے زمانے کے بارے میں عائشہ کہہ رہی ہیں، تو انہیں مسجد میں نماز پڑھنے سے بھی منع کر دیتے ہیں۔ یعنی مزاج رسول سے واقف تھی سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا، اور وہ اپنے مبارک زمانے کے لیے کہہ رہی ہیں کہ حضور ان کو جمعہ کے لیے بھی مسجد میں نہ جانے دیتے جو انہوں نے حرکتیں شروع کر دی ہے۔ تو آج کے جو حالات و واقعات ہیں نا، شرعی طور پہ تو کوئی گرفت نہیں ہے، لیکن اگر حالات و واقعات ایسے ہیں کہ مسجد میں سی سی ٹی وی کیمرے، ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے، ٹھیک ہے، ایک عورت بیچاری کوئی ایک پردہ خاتون ہے وہ وضو کر رہی ہے، دوسرے کو عورت اس کی تصویر ویڈیو پہ چڑھا کے تو نیٹ پہ چڑھا دیتی، پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر سی سی ٹی وی کیمرے کیسے خفیہ انہوں نے ہوٹلوں میں لگائے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں کیا پتا مسجد میں علماء نے جو ہے وہ اسلامی بہنوں کے دیدار کرنے کے لیے خفیہ کیمرے لگائے ہوئے ہوں، کل کو وہ باہر نکل جائے، پھر آپ کیا کریں گے؟ کیمرے کے فتنے کے بعد عورت کو اب مسجد میں بھی اپنا نقاب نہیں اتارنا چاہیے۔ اچھا، بالکل وہ سیف نہیں ہے کسی پبلک پلیس پہ، کسی ہوٹل میں جا کے نہ ٹھہرے اس اعتبار سے کہ وہاں پہ کوئی ایسا معاملہ ہو کہ کل کو ویڈیو وہاں سے نکل جائے۔ ہاں بالکل، ویسے خیمہ لگا لیں، ناردرن ایریا میں جا کے خیمہ اپنا لے جائیں تاکہ کم از کم آپ سیف تو ہوں گے، ہوٹل میں نہ رکیں۔ آج کل تو مرد حضرات بھی سیف نہیں ہیں، مدارس میں بچے بھی سیف نہیں ہیں، جی یہ مسائل بھی نہیں، آج کل نہیں، یہ تو بہت پہلے سے ہے۔ ابن کثیر نے اپنے زمانے میں لکھا ہے کہ جتنے حکومتی لوگ ہیں، جتنے جج ہیں، جتنے فقہا ہیں، اللہ ماشاءاللہ کوئی بچا ہوا ہے، سب کے سب اس کام میں مبتلا ہے۔ یہ حافظ ابن کثیر لکھ رہا ہے، ابن تیمیہ کا شاگرد اس زمانے میں۔ تو میں نے پہلی دفعہ ان کو نکالا جب میں نے عیدی صاحب کے دفاع میں بات کی تھی نا کہ تمہارے مدارس میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو میں نے کہا کہ یہ دیکھو یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ تو ابن کثیر اپنے زمانے میں کہہ رہا ہے کہ یہ ایک سلسلہ چلتا آ رہا ہے، اور اس میں کوئی مدارس کا قصور نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ پڑھائی بڑی گرم ہے اس لیے یہ لوگ کرتے ہیں، پڑھائی کے ساتھ اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہی فیسلٹیز آپ کالجز اور یونیورسٹیز میں دے دینا تو وہاں پہ بھی لوگ یہی کچھ کریں گے، اور ہو رہا ہے۔ ابھی بھی آپ کے کئی ریاستی اداروں کے جو ہاسٹلز ہیں ان میں یہ کچھ ہوتا ہے، وہ چیزیں باہر بہت کم نکلتی ہیں، وہ وہاں بھی رہا ہوتا ہے، لیکن مدارس تو ہے لاکھوں کی تعداد میں، ٹھیک ہے۔ مجھے بتائیں کہ عام سکول یا کالج میں تو بچے تو ڈے اسکالر ہوتے ہیں، صبح جاتے ہیں شام کو گھر واپس آتے ہیں۔ یہاں بھی آپ بورڈر کر دیں نا بچوں کو، بورڈنگ دے دیں تو آپ کو اسکولوں میں بھی یہ کیسز ہوں۔ تو لہٰذا مدارس والے اس کو سنگل آؤٹ نہ کیا کریں کہ ہم انہیں کریٹیسائز کر رہے ہیں کہ جی صرف مدرسوں میں ایسا ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں صرف مدرسوں میں اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ کے پاس وہ فیسلٹی اویلیبل ہے، یہ فیسلٹی ہم دے دینا ان پروفیسرز کو جو
सो कॉल्ड बड़े लिबरल्स बने हुए हैं और उलमा के खिलाफ बोलते हैं, काम इन्होंने भी यही डाला। ऐसा ही और ऐसे केसेस आ रहे हो जी, आ रहे होते हैं, चूंकि हालात हाजिरा पे नजर रखते हैं और दूर अंदेशी से काम लेते हैं। अभी भी एक यूनिवर्सिटी, निजी यूनिवर्सिटी का मामला आया, इंतहाई हो गई कि एक भाई और एक बहन के पर्सनल यानी इस तरह का पेपर बनाया गया जी उनके ताल्लुकात हैं और कॉन्डम्स का इस्तेमाल होगा और प्रेगनेंट की दवाएं, इस पे क्या राय है? बहुत बड़ी यानी ये जलालत हुई है जी। मैं समझता हूँ कि इस खबर के ऊपर ही पर्दा डालना चाहिए था। अच्छा, हाँ जी, क्योंकि देखें एक बंदे ने हरकत की है और 22 करोड़ अवाम हिल गई है, जिसके दिमाग में एक फितना है भी नहीं था, आपने डाला है, अब उसको निकालेंगे आप। मैं इसीलिए जो एथियस्ट के, सेकुलर्स के वो क्वेश्चंस जो स्पेसिफिकली इस तरह के मौजूआत से रिलेटेड होते हैं ना, उन्हें मैं एड्रेस इसलिए नहीं करता कि एक आम आदमी के दिमाग में ऐसी बात ही नहीं है। ये बड़ा जुल्म है कि आप पहले वो बात डालें फिर उसकी सफाई करें। जो बातें डल चुकी हैं उनके बारे में तो मेरा मौक़िफ़ यह है कि हम खुल के उन्हें बयान करेंगे, क्योंकि वो डैमेज हो चुका है। अच्छा, मसलन जंगे जमल सिफीन नरवान हो चुकी, उम्मत में 2 टुकड़े हो चुके, 1200 साल से लोग लड़ रहे हैं। अब इसमें तो हार्मनी के लिए इसको डिस्कस करना होगा, लेकिन जो टॉपिक चंद लोगों तक था, अब यूनिवर्सिटी का काम था कि उसे दबा के जो एक्शन लेना था अंदर ही लेते और उसमें से जो कुछ करना था वो कर देते। अब उस खबर को बाहर निकालना और मीडिया की जीनत बनाना, इससे मतलब एक तकलीफ में इजाफा हुआ है। मैंने इसलिए इसे टेकअप भी नहीं किया अपनी वीडियोस के अंदर। अच्छा, इस जवाब से मुझे मुफ्ती अब्दुल कवी याद आ गया, जिनसे एक सवाल हमने पूछा था, उन्होंने कहा औरतों के साथ अगर ज्यादती हो जाए तो उस पर पर्दा डाल दिया करें। नहीं, ये बात बिल्कुल डिफरेंट, यही बात हो रही है। ना सरकार नहीं, देखें इसमें कोई किसी के ऊपर शरई हद जारी करने की बात नहीं हो रही। ये प्रोफेसर पढ़ा रहा था, नहीं पढ़ा रहा था ना, लेकिन पहले इसको हम इस्लामिकली देखेंगे कि जिसने ये हरकत की है इसके ऊपर शरई सजा क्या है। हद तो कोई नहीं है, ताजीर ही होगी ना। हाथ तो है कि चोर के आप हाथ काट दें, जानी को आप संसार करें, शादीशुदा है, और अगर बगैर शादीशुदा है तो कोड़े लगाएं। ये पेपर गलत बनाने के ऊपर शरई सजा कौन सी है जो कुरान और सुन्नत से आप साबित करेंगे? ये तो जज की जो है वो सवाबदीद है कि वो क्या सजा देता है। हुदूदुल्लाह तो नहीं है ना ये। जज कहेगा ना कि ठीक है जी, इसको एक दिन के लिए इसके मुंह के ऊपर कालक मल के ना तो उस फैकल्टी के बाहर इसे धूप में खड़ा कर दिया जाए, यही सजा देगा ना। संसार तो नहीं करवा सकता ना। तो मतलब वो जो मुफ्ती साहब वो बात कर रहे हैं वो तो शरई हुदूद है ना। वहां औरत के ऊपर कोई ऐसा केस हुआ है तो पर्दा नहीं डालना उसने, ज़ाहिर है वो उसका राइट है, वो तो होगा। यहां पे हम कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई हुदूदुल्लाह का मामला, यही अगर किसी औरत के साथ ये मुंह काला करता तो फिर हम कहते हैं पर्दा नहीं डालें, सजा दें इसको। अच्छा, डेटरेंस के लिए, क्योंकि शरीयत के कानून, इस्लाम तो कह रहा है कि जी जिना की सजा हो तो मुसलमानों का एक ग्रोह से वेट करेगा। सूरह नूर में आया कि ताकि बाकियों के लिए